لوگ اہل حدیث کے جذبات سے واقف نہیں ہیں، اہل حدیث کے جذبات سے واقف نہیں ہیں۔ اہل الحدیث اللہ کی وحی کا صحیح معنوں میں جو درک رکھنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں۔ ان کے اعمال بدعت کے میزج سے پاک صاف ہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت حسنہ، اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ بدعت کی تقسیمیں کرتے ہیں نا، جب آپ کہیں یہ تو بدعت ہے، پہلی بات تو کہیں گے کہ آپ ہر کام کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کا ہر کام بدعت ہے تو ہم نے بدعت ہی کہنا ہے نا، سوچے تو صحیح نا۔ جب آپ کا ہر کام بدعت ہے تو ہم نے بدعت ہی کہنا ہے، کیا کہیں اس کو؟ نہیں جی آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، ہر کام کو بدعت کہتے ہیں۔ بھائی دلیل دو۔ کہتے ہیں دلیل کی کیا ضرورت ہے، اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، میری نیت بھی اچھی ہے، میری نیت بھی اچھی ہے، تو منع بھی تو نہیں ہے نا، اس کے منع کدھر ہے؟ یاد رکھیں بدعت کی تقسیم نہیں، اہل السنہ والجماعت کے نزدیک، اہل السنہ والجماعت کے نزدیک سنت، اہل السنہ والجماعت کے نزدیک بدعت کی تقسیم نہیں، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت ہے کیا پہلے تو یہ بھی دیکھ لے۔ علامہ عینی نے عمدۃ القاری کے اندر جو بدعت کی تعریف کی ہے، وَهِيَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقِيلَ إِظْهَارُ الشَّيْءِ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي زمن الصحابہ رضی اللہ عنہ۔ بدعت کیا ہے؟ جس عمل کی اصل، جس کا ثبوت اللہ کی وحی میں، قرآن میں، حدیث میں نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ ایسا عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں وہ ظاہر نہ ہوا ہو، بعد میں اس کو لوگوں نے دین بنا لیا ہو۔ یہ جو بدعت کی تعریف ہے، اس سے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، بدعت کی تقسیم نہیں ہے حسنہ اور سیئہ کے حوالے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن و حدیث میں اس کی اصل ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، بے ثبوت چیز کو، بے دلیل چیز کو آپ دو حصوں میں بانٹ دیں، یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہ حسنہ ہے، یہ سیئہ ہے، یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ علامہ شاطبی یہ 790 میں فوت ہوتے ہیں۔ کیا کمال کا انسان تھا، بدعت کے رد پر الاعتصام، بے نظیر بے مثال کتاب لکھ دی ہے۔ کہتے ہیں ان ھذا التقسیم امر مخترع، یہ بدعت کا دعویٰ کرنا کہ بدعت کی تقسیم ہوتی ہے حسنہ اور سیئہ میں، یہ بذات خود بدعت ہے۔ یہ بذات، اب بات سمجھے کہ نہیں؟ بدعت کی تقسیم بذات خود بدعت ہے، بدعت کی تقسیم نہیں۔ لا يدل علیہ دلیل شرعی، آخر بدعت کیوں اس کی تقسیم صحیح نہیں؟ اس لیے کہ بدعت پر کوئی شرعی دلیل ہوتی نہیں ہے۔ جس پر شرعی دلیل نہ ہو، شرعی دلیل میں اس کا ثبوت نہ ہو، وہ کیسے اس کو آپ سیئہ اور حسنہ میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ بل ہوا نفسہ متدافع، بلکہ بدعت کی تعریف بدعت کی تقسیم کے دعوے کا رد کرتی ہے۔ جب بدعت آئے بے ثبوت تو آپ تقسیم کیسے کریں گے؟ لأن من حقیقت البدعۃ اللہ يدل علیہا دلیل شرعی لا من نصوص شرعی ولا من قواعدہ۔ بدعت تو ہوتی بے ثبوت جس میں شریعت کے نصوص اور قواعد میں اس کا کوئی ثبوت نہ بنتا ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ بدعت ہے، لہذا بدعت کی تقسیم کا کوئی معنی نہیں ہے۔